پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس بدبخت اور بدنیت یزیدی فوج کے ایک ایسے شخص کی کہ جس نے اہل بیت کے خلاف سب سے زیادہ دشمنی اور بغاوت کا اظہار کیا۔ یہی وہ بد نصیب انسان تھا کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام جو رسول اللہ کے نواسے تھے، ان کی پاک گردن کو ان کے جسم سے جدا کیا۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شمر بدبخت کون تھا، وہ کس خاندان سے تھا اور اس نے اہل بیت کے ساتھ کتنے دردناک اور ظالمانہ سلوک کیے۔ اس بد نصیب نے کس طرح اہل بیت کی گردنوں کو ان کے جسم سے جدا کیا، ان کی بے حرمتی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بد نصیب کو کیسے اپنے عذاب میں پکڑا اور اس کا انجام کتنا دردناک ہوا۔ یزیدی فوج میں 3 اہم کردار تھے جنہوں نے اہل بیت پر سب سے زیادہ ظلم ڈھائے اور انہیں شہید کیا۔ انہی میں سے ایک بڑا بدبخت کردار شمر کا پورا نام شمر بن ذیلجوشن تھا اور اس کی کنیت ابو سابقہ تھی۔ یہ بدبخت قبیلہ حوازین سے تعلق رکھتا تھا۔ واقعہ کربلا کے وقت وہ یزیدی لشکر کے 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کے باپ کا نام شرجیل تھا اور اس کا لقب تھا ذیلجوشن، اس لیے اسے شمر ذیلجوشن کہا جاتا ہے۔ سن 60 ہجری میں جب حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ میں قیام کیا تو شمر کو حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے ایک اہم ذمہ داری دی گئی۔ یہی شمر تھا جس نے مسلم بن عقیل کی باتوں کو فتنہ کہا اور لوگوں کو بھڑکایا اور ڈرایا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ پہنچے تو اس وقت کوفہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام سے لڑائی نہیں چاہتے تھے، مگر یہی شمر بدبخت تھا جس نے سب کو لڑائی کے لیے اکسایا۔ عمر بن سعد نے جب حاکم کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام امن چاہتے ہیں تو حاکم پہلے مان گیا، لیکن شمر نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر حسین کو اب چھوڑ دیا گیا تو بعد میں وہ اور طاقتور ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ شمر نے صلاح دی کہ یا تو انہیں یزید کی بیعت کرنی ہوگی یا پھر سر جھکا کے جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس مشورے کو عبداللہ بن زیاد نے مان لیا اور شمر کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ حاکم بنا دیا۔ اس کے بعد کربلا کی طرف امام حسین کو ایک خط بھیجا گیا جس میں کہا گیا یا تو یزید کی بیعت کرو یا پھر سر جھکا دو۔ اگر عمر بن سعد نہیں کر سکتے تو یہ کام شمر کو سونپ دو۔ یوم عاشوراء کی صبح شمر اپنے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچ گیا اور عمر بن سعد کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے امام حسین اور اہل بیت کو ایک ایک کر کے شہید کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شمر نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی۔ شمر نے تیر چلانے کا حکم دیا اور پھر خود امام حسین کے سینے پر بیٹھ کر ان کا سر مبارک جدا کیا۔ اس کے بعد شمر نے 12 شہیدوں کے سر کاٹے اور انہیں لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا۔ اس طرح شمر نے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ گھناؤنا کردار نبھایا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو کیسے پکڑا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ سن 67 ہجری میں مختار ثقفی نے بغاوت کی اور شمر سے ایک زبردست جنگ لڑی۔ مختار نے شمر اور اس کے ساتھیوں کو شکست دی۔ شمر جان بچا کر بھاگ نکلا، مگر مختار نے ایک فوج بھیج کر اس کا پیچھا کیا۔ شمر نے پہلے ایک سپاہی کو مار دیا مگر پھر دوسری بار مختار کی فوج نے شمر کا محاصرہ کر لیا۔ رات کے وقت حملہ کر کے شمر کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے امام حسین کی گردن کو کاٹا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ شمر کا سر کاٹ کر مختار کے پاس بھیجا گیا، اس کا جسم کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق اس کا جسم ابلتے تیل میں ڈالا گیا، اس کا سر چوراہے پر ٹانگ دیا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شمر کو اسی طرح سزا دی جیسے اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔